رمضان المبارک کی 17 تاریخ بہت ہی عظیم اور افضل ترین تاریخ اور دن ہے، کیونکہ اس تاریخ میں جنگ بدر واقع ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو 313 ہونے کے باوجود بھی شاندار فتح اور نصرت عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر بھی بے شمار انعامات نازل فرمایا، یہاں تک کہ من و سلوہ نازل فرمایا، بادلوں نے سایہ کیا۔ لیکن ان من و سلوہ کھانے والی قوم سے جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راہ خدا میں لڑنے کے لیے کہا تو اس قوم نے یہ جواب دیا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بس تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ لیکن جانثار مصطفیٰ نے کس طرح سے جانثاری فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے متعلق جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام مشرکین مکہ مدینہ منورہ پر بڑی طاقت و قوت کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بتاؤ تمہارے کیا ارادے ہیں؟ تو صحابہ کرام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، یعنی جواب دیا تھا، جس کو شاعر نے اس طرح سے کہا ہے کہ ادب سے عرض کی صدیق و فاروق نے اٹھ کر، ہمارا آپ پر قربان سب اولاد و مال و زر، ہمارا سر ہے حاضر خواہ یہ کٹ جائے یا رہ جائے، سر تسلیم خم ہے جو میزاز یار میں آئے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں، نہیں، ولیکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ حتیٰ کہ تمام صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے یہ عہد کیا تھا، اور جس کو شاعر نے اس طرح سے کہا ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، سبحان اللہ۔ لہذا پیارے دوستو، جنگ بدر کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو 313 ہونے کے باوجود بھی ہزاروں لشکر پر غالب اور